السلام علیکم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کافروں کو آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ایک یہ مرد ہے اور یہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جس کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے رہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے صرف گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ انہیں پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ پھر آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، سو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا اللہ کی کتاب یا اللہ کے احکامات وہ مکمل نہیں پہنچتے کہ 10واں حصہ بھی نہیں پہنچا؟ اللہ کہہ رہا کہ 10 حصہ پہنچ جاتا تو کیا وہ معافی کے لائق ہو جاتے؟ تو آئیے اس کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 یعنی 34 کی 43، 44، 45۔ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف تم جیسا آدمی ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روکے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور ہم نے انہیں مشرکین عرب کو کتابیں نہیں دیں کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا، اور یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ہے وہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ، مروجہ ترجمہ، جس میں سوالات تو بہت اٹھتے ہیں۔ بے شک اللہ پر الزام تراشی ہو جائے، اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے، لیکن ان کی بنائی گئی حدیثیں وہ غلط نہ ہوں، حالانکہ وہ خود بھی اسے ضعیف کے نام پر، متروک کے نام پر کئی ایک نام دے کر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، خود بھی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دلیل کے ذریعے، قرآنی آیت کے ذریعے ان حدیثوں کا انکار کرے تو فوراً منکر حدیث کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، ایک تو خیر یہ بات ہے کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جا رہی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے اور اس کا ارادہ یہ صرف یہ ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی، تم جس کی اتباع کرتے ہو اس کی پرستش سے تمہیں روک دیں۔ آج کے بھی جو مسلمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اس سے ہمیں روکنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال میں وہ تمام سوالات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وقت طویل ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے جو آیت نمبر 45 میں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرکین عرب کے پاس 10واں حصہ بھی نہیں پہنچا تو انہوں نے جھٹلا دیا، جبکہ روایتی طور پر یہ جو ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں آج کل کے، وہ تو پورے کا پورا اسلامی وہیں پہنچا مشرکین عرب کے پاس، اور پھر انہی میں سے ماننے والے بنے، صحابہ بنے اور ساتھی بنے، تو وہاں تو پورا 100% نازل ہوا تھا، 10واں حصہ بھی نہیں پہنچا، یہ کیسے کہہ دیا گیا؟ اور پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو کتنے رسول تھے؟ تاریخی طور پر تو آپ ایک ہی رسول کے قائل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں رسولوں کا آ رہا ہے تو محمد کے ساتھ کتنے رسول تھے؟ کیا اس کی کوئی وضاحت ہے یا یہ لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ ہٹ دھرمی، وہ فتویٰ بازی، اس سے باز نہیں آنا ہے۔ آپ قرآن کی بالکل واضح بیان کی ہوئی آیتیں دکھا دیں تو بھی وہ اللہ کا انکار کر دیں گے، لیکن اپنے مشرکین کا، اپنے ملاؤں کا، اپنے ان حدیثوں کا جو گھڑ کر جھوٹی گھڑی ہوئی ہیں اس کا انکار نہیں کریں گے۔
اس کے دفاع میں لگے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جس غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت المسلمین والوں، سب کا یہی حال ہے. اب آئیے ہم اس کی فہم لیتے ہیں کہ دراصل یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تم سمجھ کر پڑھتے ہو، علیہم ان پر، آیاتنا بینات، ہماری آیتیں بیان کی ہوئی، یعنی ہماری واضح آیتیں، قالو وہ کہتے ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے، الا رجل صرف مضبوط ہے، یریدو یہ ارادہ کرتا ہے، ان یصدکم یہ کہ تمہیں زبردستی روک دے، اما اس کے بارے میں جو کانا یعبدو تابداری کرتے ہیں، آباؤکم اپنے آبا کی، اپنے بڑوں کی، اپنے باپ دادا کی. وقالو اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا کیا یہ، الا سوائے، افکن مفترن الزام تراشی گھڑی ہوئی. وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں انکار کرنے والے لوگ، للحق الحق کے لیے، خاص سچائی کے لیے، خاص حقیقت کے لیے، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آئی، ان ھذا اگر یہ ہے، الا صرف سحر مبین واضح سحر ہے، بیان کیا ہوا سحر ہے. سحر کہتے ہیں باطل کو حق ثابت کر دینا، یعنی اس طرح سے بولا جائے کہ غلط بات کو بھی ایسے صحیح ثابت کیا جائے کہ سب کی بولتی بند ہو، لوگ لاجواب ہو جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ الا افکم مفترن آیا پہلے، اور یہاں پر الا سحر مبین آیا. یہاں الا کا ترجمہ سحر مبین کے ساتھ میں نے صرف کیا ہے، اور یہ جو الا یہاں سوائی کیا ہے، تو کس لیے کہ اس الا میں آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر ایک مد لگا ہوا چھوٹا، اور یہاں جو الا سحر مبین ہے اس میں مد نہیں ہے، اس لیے اس کے معنی صرف ہے اور اس کے معنی سوائے ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ذرا نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں. لیکن آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پرنٹنگ پریس میں جو چھپا ہے تو وہ تلفظ کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں کہ صحیح ہونا چاہیے، اس پر دھیان نہیں ہے کہ کہاں ذرا سا ایک چھوٹی مد آ گئی ہے، یا دو طرح کا لکھا ہوا، جیسے ابراہیم قرآن میں دو طرح کا لکھا ہوا ہے، تو اس پر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا. حالانکہ اگر وہ واضح ہو تو بڑی آسانی رہے گی کہ کہاں شخصیت کی بات ہو رہی ہے اور کہاں صفت کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ صرف اس وضاحت کے لیے میں نے بتا دیا کہ اس پر ذرا سا الفاظوں پر غور کیا کیجیے. آگے وما آتیناہم اور جو ہم نے انہیں، اور نہیں ہم نے انہیں دیا، من کتب کتابوں میں سے، کتابوں سے، ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی، جمع کا صیغہ ہے کتابوں سے، یدرسونہا کہ وہ اس سے درس لیتے ہیں، وما ارسلنا الیہم اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف، قبل کا پہلے سے، من نذیر کوئی پیش کرنے والا، وکذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے سے، وما بلغوا اور جو پہنچا انہیں، معشارہ اس کا مادہ عین شین رے ہے اشر، اور اشر 10 کو نہیں کہتے ہیں، اشر معاشرے کو کہا گیا. تو معشارہ اور جو پہنچا انہیں معاشرہ، ما آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا، فکذبوا بس انہوں نے جھٹلایا، رسلی میرے پیغامات دینے والوں کو. یہ پیغام دینے والا ایک نہیں کئی ایک تھے. فکیفا پس کیسا، کانا نکیر ہے اجنبیت اختیار کرنا، انکار کرنا. نکیر کہیں سے بھی عذاب یا سزا کے لیے نہیں آیا، انکار کے لیے آیا، اجنبیت کے لیے آیا، جس سے آپ کا واسطہ نہیں، جسے آپ پہچانتے نہیں ہیں. یعنی جو حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں کروائی گئی، اس اجنبیت والی چیز کو آپ اللہ کا حکم کہہ کر معاشرے پر تھوپنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب میں آپ کو اس کا پہلے رواں ترجمہ بتا دوں، اس کے بعد یہ واضح کرتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت تھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور جب ان پر ہماری وضاحت والی آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، صرف مضبوطی ہے
یہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کے بارے میں تمہیں زبردستی روک دے جس کی تابعداری تمہارے آبا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جو یہ ہے سوائے گھڑا ہوا الزام ہے۔ اور انکار کرنے والے لوگوں نے الحق کے لیے کہا جب ان کے پاس آیا اگر یہ ہے تو صرف واضح سحر ہے، یعنی واضح باطل کو حق ثابت کرنا ہے، اور ہم نے انہیں کتابوں میں سے نہیں دیا، یعنی بہت ساری کتابیں وہ اس سے درس لیتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے ان کی طرف کوئی پیش کرنے والے سے نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے سے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے انہیں جو معاشرہ دیا وہ انہیں پہنچا نہیں، بس انہوں نے میرے پیغامات دینے والوں کو جھٹلایا، بس انکار کرنا کیسا ہوا۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیں کہ آیتیں کس طرح قابل اتباع تھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، قیامت تک کے لیے یہ آیتیں قابل عمل ہے، قابل ہدایت ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کسی مخصوص وقت کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے، اور جب تم ان پر ہماری آیتیں، واضح آیتیں پڑھتے ہو، سمجھ کر پڑھتے ہو، یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے، انہیں بتاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے۔ اتل کہا جاتا ہے پڑھنے پڑھانے کو، صرف پڑھنے کو آپ اقرا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تتلا ہے، یعنی تم سمجھ کر پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو۔ تو پھر جب یہ آپ واضح آیتیں کوئی ایک شخص اٹھ کر بتاتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک اس کی مضبوطی ہے، یعنی اس کے انداز بیان میں ایسی مضبوطی ہے کہ ہم اسے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں زبردستی اس کے بارے میں روک دے جس کی تابعداری ہمارے آبا اجداد کرتے تھے، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں کوئی شخص خالص اللہ کی آیتوں کو بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھا دے، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر واضح کرے، بیان کرے، بتائے، تو آج کے مسلمانوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ تو بس لفاظی کر رہا ہے، ان کے پاس لفاظی بہت ہے، ان کے پاس منطق بہت ہے کہ جواب نہیں بن پڑتا ہے، یا پھر الٹے سیدھے جواب دے بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا اصل جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں زبردستی اس کے بارے میں روکنا چاہ رہا ہے جو باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جو ہمارے اکابرین کرتے رہے، جو 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو انہیں سمجھا چکے ہیں، بس وہی کافی ہے، اب جو مرضی آئے کرتے رہو، ہمیں نہیں ماننا ہے۔ اور آگے پھر ان کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہے تو سوائے یہ کہ گھڑی ہوئی الزام تراشی ہے، یعنی یہ لوگ الزام تراشی گھڑ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے صحیح بس بتایا تھا، صحیح سمجھایا تھا، ہمارے بزرگان دین صحیح کر کے گئے تھے، چاہے ان کے پاس دلیل کے طور پر قرآن کی کوئی آیت ہو یا نہ ہو، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو تو مکمل مانتے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تو ہمیں فلاں کتاب کے سہارے کی ضرورت ہے، جس نے جس کتاب کو پکڑا ہے، اس لیے میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی ایک فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، کوئی سایہ اربا کو پکڑتا ہے، کوئی سایہ ستہ کو پکڑتا ہے، کوئی کسی اور کتابوں کو پکڑتا ہے، اپنے اپنے اماموں کی، اپنے مفتیوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے علماء کی، کیونکہ سارے لوگ بخاری اٹھا کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ان کا جواب ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو بڑا مضبوط ہے، یہ ہمیں زبردستی روک رہا ہے جس کی تابعداری ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو یہ دراصل ایک الزام تراشی ہے، اور اس کی اپنی گھڑی ہوئی الزام تراشی، یہ گھڑ کر الزام لگا رہا ہے۔ اور یہ کب کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ انکار کرنے والے لوگ جب ان کے پاس الحق یعنی خاص سچائی آ جاتی ہے، الحق اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، تو جب یہ سچی باتیں، یہ حقیقی باتیں، یہ الحق خاص سچائی ان کے پاس آتی ہے تو انکار کرنے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کا جو آخری حربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ہے تو بس صرف واضح سحر ہے، کہ واضح سحر بیان کرے، نہیں یہ اللہ کی کتاب کی باتیں نہیں کر رہا بلکہ ایک سحر بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو ہمیشہ سے جواب ہوتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ یہ باطل کو حق ثابت کر رہا ہے، واضح سحر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ جو ہم نے انہیں کوئی کتابوں میں سے دیا ہے کہ وہ اس سے درس لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے تو کیا وہ اللہ کی کتاب ہے جس سے وہ درس لے رہے ہیں، جس سے وہ سبق لے رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کی طرف بھیجا ہی نہیں اس سے پہلے سے کوئی پیش کرنے والا، کوئی اس طرح کی باتیں پیش کیا ہی نہیں ہے جو خالص اللہ کی بات کس طرح سے کیا، نہ ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے جس سے وہ درس لے، یہ تو غیر اللہ کی کتابوں کی بات کر رہے، تو اللہ کی کتاب ہے، اگر اس سے کوئی وہ درس لے رہے ہیں تو پھر وہ کتاب لے آئیں سامنے،
تو یقینی سی بات ہے جب صرف اللہ کی کتاب کی بات ہوگی تو اس پر سب متفق ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو بات آ رہی کہ اس سے پہلے سے بھی لوگ جھٹلاتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج کوئی نئے جھٹلانے والے ہر دور میں رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی رہے ہیں، تو یہ ہر دور میں جھٹلانے والے لوگ رہتے ہیں۔ اور انہیں جو معاشرہ پہنچ رہا ہے، جو معاشرہ انہیں ملا ہوا، جو پہنچا ہوا ان کو معاشرہ ہے، تو یہ اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے یہ معاشرہ نہیں بنایا ہے، یہ معاشرہ انہوں نے اپنے اپنے قوانین کے تحت بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے اصولوں کے تحت بنا رکھے ہیں، اپنے طاقت کے بلبوتے پر بنا رکھا ہے، کسی بھی طرح بنا رکھا ہے، لیکن یہ معاشرہ اللہ نے نہیں دیا، یہ معاشرتی قانون اللہ نے نہیں دیا، تو انہیں یہ معاشرہ پہنچا ہی نہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اور ایسا کس لیے کہ وہ لوگ پیغامات دینے والوں کو ہمیشہ جھٹلاتے ہیں، جو بھی پیغام دینے آیا، اور یقینی طور سے پیغام دینے والے ایک نہیں متعدد لوگ آئے ہیں، ہر دور میں پیغام دینے والے کئی ایک ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ پیغامات دینے والوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بس دیکھ لو کہ اس اجنبیت اختیار کرنے سے نتیجہ کیا نکلا ہے، بس کیسا ہوا ان کا انکار کرنا، کیسا ہوا ان کا اجنبیت اختیار کرنا۔ تو جب اللہ کے احکامات سے اجنبیت اختیار کریں گے، اللہ کے احکامات کا انکار کریں گے، تو اس کا انجام کیسا ہو رہا وہ بھی دیکھ لیں، آج کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ یہ بہت واضح نشانی ہے کہ آپ اللہ کی آیتوں سے دور ہیں، ورنہ اللہ جو نتیجہ بتا رہا وہی نتائج آنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کا دیا گیا قانون نافذ ہوگا، وہ معاشرہ بنے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نظام نافذ ہوگا، تو اس کا آخری جو اسٹیج ہے وہ یہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گے۔ تو شرط یہی ہے کہ قرآن والا مومن بننا پڑے گا، موجودہ مسلمان نہیں، کیونکہ یہ مسلمان تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کے مومن جس دن بن جائیں گے اس دن اللہ کی بات بھی سچی ثابت ہو جائے گی۔ تو امید ہے تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔